جب انگریزوں نے ہندوستان کے اندر اپنے ناپاک عزائم کو لے کر جب اپنے شیطانی پنجے گاڑ رہے تھے، اس وقت میں آخری مغلیہ دور کا ایک تاجدار بہادر شاہ ظفر تھے۔ ان کی سلطنت کو کھاتے کھاتے انہوں نے جب انہوں نے آزادی کے متعلق بات کی تو ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور یہاں سے گرفتار کر کے انہیں ہندوستان کی سرزمین سے اٹھا لیا گیا اور یہاں سے رنگون کی سرزمین پر لے جا کر قید و بند کی صحبتوں میں رکھ دیا گیا۔ پھر بھی بہادر شاہ ظفر نے ہمت نہیں ہاری۔ جب انہوں نے انگریزوں کے خلاف میں بات کی تو ان کے سامنے، ان کی نگاہوں کے سامنے آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس ملک کے لیے مسلمانوں نے کیا دیا، یہ سن کر کے جاؤ اور ہر ایک کے کانوں تک الفاظ اور یہ باتوں کو پہنچاؤ تاکہ پتہ چلے کہ مسلمانوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے سامنے ان کی 4 اولادوں کو انگریزوں نے گلے پر چھریاں چلا کر ایڑیاں رگڑ کر مرنے پر مجبور کر دیا، اور اسی 4 سروں کو اٹھا کر ایک تشت میں رکھ کر بہادر شاہ ظفر کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ وہ باپ تھا جو اپنی اولاد کو ہندوستان کے خاطر گردن دینا گوارا کر لیا، لیکن ہندوستان کو بیچنا گوارا نہیں کیا، ظالموں کے سامنے گردن کو جھکانا گوارا نہیں کیا۔ یہ کیسی قربانیاں تھی، ذرا غور کرو۔ اس ملک کو بچانے کی خاطر ہمارا سب سے آخری بادشاہوں کا تاجدار بہادر شاہ ظفر اپنی اولادوں کی قربانی دیتا ہے۔ لیکن کیا عزیزان محترم، یہ آپ سے پہلے کیا آپ کو اس بات کا علم تھا؟ اگر علم تھا تو آپ نے کیوں غیر مسلموں تک نہیں پہنچایا؟ کیوں لوگوں تک ان باتوں کو آپ نے نہیں رکھا؟ ذرا غور کرو۔ میری اور آپ کی خاموشی، میری اور آپ کی چپی، میری اور آپ کی جو ہے ان باتوں سے لا تعلق ہونا غیروں کو موقع دے چکا۔ اس ملک میں میرے علماؤں نے اس ملک کی سرزمین جب سوکھ رہی تھی، جب بنجر بن رہی تھی، جب دشمن کاٹ رہا تھا، جب دشمن خالی ہو رہا تھا، تو میرے علماؤں نے کھڑے ہو کر کے اس ملک کو خون دے کر کے، پسینہ نہیں، خون دے کر کے اس ملک کو آزاد کیا تھا، خون دے کر کے اس ملک کے چمن کو جو ویران ہو چکا تھا، پتھر کا سایہ جس ملک پر سایہ پڑ رہا تھا، اس وقت میرے علماؤں نے کھڑے ہو کر کے، میری مسلم ماؤں نے کھڑے ہو کر کے، میرے نونہالوں نے کھڑے ہو کر کے اس ملک کی عزت بچائی تھی اور اس ملک کو سر پیرس لا کر کھڑا کیا تھا۔ آزادی ہند کے اندر عثمان سیٹھ کے نام سے بنگلور کی سرزمین کا بہترین چشم و چراغ، مالدار آدمی، کروڑ پتی آدمی اس دور کا، گاندھی جی کو جب علم ہوا، گاندھی جی نے عثمان سیٹھ کو بلایا اور کہا کہ اب ہماری ضرورت پڑ رہی ہے، آپ کی ضرورت پڑ رہی ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، وہ مال آپ ملک کے لیے خرچ کریں، انگریزوں کو بھگانے کے لیے خرچ کرے، انگریزوں کے خلاف میں آپ مال کو خرچ کرے۔ اس عثمان سیٹھ نے اپنے ماتھے پر شکن لائے بغیر گاندھی جی کے نعرے کو بلند کرتے ہوئے کہا، ہاں آپ جب یہ کہتے ہیں تو لو عثمان سیٹھ کی ساری جائیداد موجود ہے، اور عثمان سیٹھ نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا، ہر جائیداد کو بیچتے ہوئے، تمام تر جائیداد کو جو ہے نا بیچ دے کر اس کی رقم لے جا کر گاندھی جی کے پاس رکھ دیتے ہیں۔ اس سے بڑی قربانی اور کیا ہو سکتی ہے ہماری؟ اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے ہماری؟ ہماری قربانی کو اگر دیکھنا ہو تو لال قلعے کو دیکھنا، اس ملک سے محبت، اور ہماری قربانی کو دیکھنا ہے تو لال قلعے کو دیکھنا۔ اس ملک سے محبت اور ہماری اس ملک سے محبت کو اگر دیکھنا ہے تو کبھی جامع مسجد دلی کو دیکھنا، اس ملک سے ایثار و قربانی اور محبت دیکھنا ہے تو قطب مینار کو دیکھنا، کبھی محبت کی مثال اگر دیکھنا ہو، اس ملک سے محبت کی مثال اگر دیکھنا ہو تو تاج محل کو کبھی دیکھ لینا غور سے۔ ہم نے تو اتنی یادگاریں دی، ہم نے تو اتنی یادگاریں دی اس ملک کو کہ کبھی کوئی دنیا کا آدمی فراموش نہیں کر سکتا اسے، کبھی دنیا کا آدمی جھٹلا نہیں سکتا اسے۔ اتنی ساری چیزیں ہم نے دی۔ حیدرآباد کی سرزمین پر خوبصورت چار مینار ہم نے دیا، خلوت پیلیس ہم نے دیا، سالارجنگ میوزیم ہم نے دیا، آصف جائی لائبریری ہم نے دیا، عثمانیہ یونیورسٹی ہم نے دیا، فلک نما پیلیس ہم نے دیا، عثمان ساگر ہم نے دیا، حسین ساگر ہم نے دیا، حمایت ساگر ہم نے دیا۔ ہماری محبت کو کہاں تک جانچو گے ابھی تم؟